اللہ تبارک و تعالی کی خاص توفیق، اس کے کرم اور اس کی نوازش سے مسلسل حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ایک خاص پہلو سے گفتگو کا یہ سلسلہ جاری ہے، جس کا منشا اور مقصد یہ ہے کہ زمانے کو یہ بتایا جائے کہ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ عائشہ ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کم عمری میں جو نکاح فرمایا وہ کسی شہوت پرستی اور نفسانی خواہش کی بنیاد پر نہیں تھا، اور اس کے لیے مسلسل یہ گفتگو اس عنوان سے جاری ہے۔ گزشتہ جو گفتگو ہوئی وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو عورتوں کے چناؤ کے لیے جو معیار، پیمانہ اور ترازو عطا فرمایا وہ یہ کہ تم بیویوں کے چناؤ کے لیے صرف مال و دولت کو بنیاد مت بناؤ، صرف حسن و جمال کو بنیاد مت بناؤ، صرف دنیاوی جاہ، شرافت، عزت اور حسب کو بنیاد مت بناؤ، بلکہ سب سے پہلی بنیاد اس چناؤ میں جو ہونی چاہیے وہ بنیاد دینداری اور سیرت و کردار کی پاکیزگی، عمدگی اور اخلاق کی بلندی ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے ہم نے یہ عرض کیا کہ شہوت جس بنیاد پر اپنے اندر کشش رکھتی ہے وہ ظاہر کے ذریعے اپنے اندر کشش رکھتی ہے، حسن و جمال کی بنیاد پر یا مال و منال کی بنیاد پر شہوت کے اندر جو کھچاؤ رکھا گیا ہے، نفسانی خواہش، اس کو ظاہر اٹریکٹ کرتا ہے، لیکن یہاں پر اسلام نے نکاح میں ظاہر کو بنیاد بنایا ہی نہیں بلکہ دین کو بنیاد بنایا، جس کی بنیاد اور جس کی جڑیں در حقیقت باطن میں اور دل کی گہرائیوں میں موجود ہوتی ہیں۔ آج جو گفتگو کرنی ہے وہ یہ کہ اگر ہم اس حدیث پاک میں غور کریں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، کہ عورتوں سے 4 بنیادوں پر نکاح کیا جاتا ہے، شادی کی جاتی ہے، لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا، عورتوں کے مال و منال کی وجہ سے یا ان کے حسن و جمال کی وجہ سے یا ان کی خاندانی شرافت اور نجابت کی وجہ سے یا ان کی دینداری اور دیانتداری کی وجہ سے۔ آقا کریم آگے ارشاد فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین، تو تلاش کرو دیندار عورت کو اور دیندار عورت سے نکاح کرو اور شادی کرو۔ اس بنیاد پر جب ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان دیکھتے ہیں تو ایک بڑی اہم چیز جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اسلام میں جو نکاح ہے وہ شہوت پرستی نہیں ہے۔ اسلام میں جو نکاح ہے وہ شہوت پرستی نہیں ہے،
ख्वाहिशात नफसानी को फरोग देना नहीं है, बल्कि इस्लाम में निकाह भी दीन परस्ती है और खुदा परस्ती है। इसलिए कि शहवत परस्ती चाहती है कि बदन खूबसूरत हो, मगर इस्लाम कहता है कि बदन और चेहरे पर बुनियाद मत रखो, रंग पर बुनियाद मत रखो, नक्शो निगार खद्दो खाल पर बुनियाद मत रखो, बल्कि बुनियाद दीनदारी, दियानतदारी और बातिनी हुस्न पर रखो। इससे यह पता चला कि जो चीज शहवत परस्ती को फरोग देने वाली है, नफसानी ख्वाहिशात की आग को भड़काने वाली है, इस्लाम उसको पूरी तरह कंडम करके निकाह की बुनियाद ये हुस्नो जमाल के बजाय दीनदारी और दयानतदारी पर रखने का हमें हुक्म देता है और तालीम देता है। यानी इस्लाम में निकाह भी शहवत परस्ती नहीं बल्कि क्या है, दीन परस्ती। क्या है? दीन परस्ती। कि निकाह इसलिए नहीं है कि शहवत को फरोग दिया जाए, नफसानी ख्वाहिशात को फरोग दिया जाए, बल्कि निकाह इसलिए है ताकि वो ख्वाहिशात नफसानी और वो शहवत परस्ती जो अब तक आजाद थी, जिसके आगे कोई बंद बंधा हुआ नहीं था, निकाह के जरिए उसे अपनी हद में डाल दिया जाए, निकाह के जरिए उसके आगे बंद बांध दिया जाए, निकाह के जरिए उसे उसका क्राइटेरिया बता दिया जाए, निकाह के जरिए उसे यह बता दिया जाए कि तुम आजाद नहीं हो, बल्कि तुम्हारे पैदा करने वाले ने तुम्हारे लिए एक हद बंदी मुकर्रर कर रखी है। इस हद में हो तो ठीक, और इस हद में नहीं हो तो रब की नाराजगी मोल लेने का जरिया हो। यानी इस्लाम शहवत परस्ती को भी मुसलमान कर देता है, ख्वाहिशात नफ्स को भी मुसलमान कर देता है कि इसको भी हराम से बचाकर हलाल रास्ते पर डालता है, बुराई के रास्ते से बचाकर नेकी के रास्ते पर डालता है, हत्ता के इसे अगर हलाल मकाम पर इस्तेमाल किया जाए तो इबादत बना देता है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के दरमियान कि वफी बुद्इ अहदिकुम सदका, फरमाया कि जब तुम में से कोई मर्द अपनी बीवी से मुलाकात करता है, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करता है, जिस्मानी ताल्लुकात कायम करता है, तो ये जिस्मानी ताल्लुक कायम करना भी सदका है। क्या है? सदका है। सहाबा को ताज्जुब हुआ, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने अर्ज किया आकाए करीम की बारगाह में कि हुजूर इसमें सदका? फरमाया मुझे ये बताओ कि अगर ये अपनी बीवी के साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम न करता और इस ख्वाहिशे नफ्स को गलत जगह अगर निकालता तो इसे गुनाह मिलता या नहीं? सहाबा ने अर्ज किया गुनाह मिलता। तो फरमाया गलत जगह इस्तेमाल करता तो गुनाह मिलता, तो जब सही जगह इस्तेमाल कर रहा है तो सवाब मिलेगा या नहीं? यह इस्लाम है, यह वो दीन है जिस दीन को अल्लाह ने हमारे लिए पसंद किया है कि अगर इंसान अपनी ख्वाहिशाते नफ्स को रब की रजा की डोरी से बांधकर इसे गलत जगह इस्तेमाल करने के बजाय अगर हलाल मकाम पर इस्तेमाल करता है तो अल्लाह की बारगाह से इस इस्तेमाल पर भी अजर व सवाब मिलता है। इस्लाम को इस तरह हमें समझने की जरूरत है, इस्लाम को इस लेवल पर हमें जानने की जरूरत है। इस्लाम की मारिफत और अपने दीन से कुर्ब इस पहलू से पैदा करने की जरूरत है। यह इस्लाम है दोस्तों। इस्लाम में निकाह भी शहवत परस्ती नहीं है कि इसे आजाद छोड़ दिया जाए, नहीं।
نکاح ایک ڈوری ہے، ایک ڈوری ہے جو انسان کی خواہشات نفس کو ہر حرام راستے سے روک کر، ہر بری راہ سے روک کر، ہر بری منزل سے روک کر، ہر برائی، بد نگاہی، بد کرداری سے روک کر، یہ ڈوری اسے لا کر ایک مقام پر سیمت کر دیتی کہ یہ جگہ اس خواہش نفس کو پورا کرنے کی حلال جگہ ہے، یہاں پورا کرو۔ یہاں پورا کرو گے تو صرف یہ نہیں کہ گناہ سے بچو گے بلکہ اجر و ثواب بھی ملے گا۔ یہ اسلام ہے۔ اب جب اسلام نکاح کی بنیاد ہی دین پر رکھ رہا ہے، دین کی بنیاد یعنی دین کا بنیادی محور اور مرکز جو ہے وہ کیا ہے؟ دین، اس کا جو بنیادی بیس ہے جس پر وہ کام کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ خوف خدا ہے۔ دین کی بنیاد خوف خدا پر ہے۔ رب سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، مجلس میں بھی اللہ سے ڈرو، انجمن میں بھی اللہ سے ڈرو، تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرو۔ یعنی نکاح کی بنیاد جب اسلام نے دین پر رکھی تو مسلمان کو یہ بتایا کہ یہ عیاشی کا ذریعہ نہیں بلکہ یہ بھی رب سے خوف زدہ رہنے کا ایک ذریعہ ہے، رب کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ نکاح یعنی تم ساری دنیا کی عورتوں سے اپنی نگاہوں کو بچا کر، ساری دنیا کی عورتوں سے اپنی شرمگاہوں کو بچا کر، ساری دنیا کی عورتوں سے اپنی خواہشات نفس کو بچا کر، ساری دنیا کی عورتوں سے اپنی شہوت پرستیوں کو بچا کر اگر حلال جگہ استعمال کرتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں تم ادھر نہیں تاکتے؟ کیوں ادھر نہیں جھانکتے؟ کیوں اپنی خواہشات نفس ادھر نہیں نکالتے؟ تو ایک مسلمان جواب دے گا کہ میرے دل میں رب کا خوف ہے، رب سے ڈرتا ہوں، اس لیے ادھر نہیں دیکھتا، ادھر نہیں دیکھتا، ادھر کی شہوت کی نگاہ نہیں اٹھاتا، ادھر خواہش کی نگاہ نہیں اٹھاتا، بلکہ میرے رب نے جو جگہ میرے لیے حلال کی ہے اپنے رب کے خوف کی وجہ سے صرف وہاں دیکھتا ہوں، وہاں تاکتا ہوں۔ یعنی نکاح خواہشات نفس کی آزادی نہیں بلکہ خوف خدا کی بنیاد اور خوف خدا کا ذریعہ ہے۔ یہ اسلام ہے دوستو، جو خواہشات نفس کے استعمال کی بنیاد میں بھی رب کا خوف رکھتا ہے۔ اس کے ذریعے بھی اگر انسان چاہے متقی بن سکتا ہے۔ کیا بن سکتا ہے؟ متقی، ولی، نکاح کے ذریعے رب کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ یہ اسلام ہے کہ اگر نفسانی خواہشات اس کے پیروں کی بیڑیاں بن جائیں، اگر اسے حرام کی طرف آمادہ کرنے پر کھڑی ہو جائیں، تو یہ اپنے ان پیروں کی بیڑیوں کو نکاح کے ذریعے کاٹ کر رکھ دے، رب کا قرب حاصل ہوگا کہ نکاح یہ حرام سے بچاتا ہے۔ تو وہ نبی جو اپنی امت کو یہ تعلیم دے کہ نکاح کی بنیاد رب کے خوف پر رکھو، دین پر رکھو، اخلاق اور دیانتداری کی بنیاد پر رکھو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خود شہوت پرستی کی بنیاد پر نکاح کرے اور شادیاں کرے؟ نہیں ہو سکتا۔ کیا فرمایا آقا کریم نے؟ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ اے نوجوانوں کی جماعت، قیامت تک کی امت کو خطاب کرتے ہوئے نوجوانوں کو ارشاد فرمایا، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ تم میں سے جو نکاح کرنے پر قدرت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، شادی کرے۔ یا رسول اللہ کیوں؟ کیا خواہش نفس کو پوری کرنے کے لیے شادی کرے؟ شہوت پرستی کے لیے شادی کرے؟ فرمایا نہیں، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ
وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، فرمایا اس لیے نکاح کرے کہ نکاح کرنے سے نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ جب نوجوان نکاح کر لیتا ہے تو پھر نکڑوں پہ بیٹھ کے اپنے معاشرے کی بیٹیوں کو تاکتا نہیں ہے، جھانکتا نہیں ہے، بدنگاہیاں نہیں کرتا، چھچھورا پن نہیں کرتا، اپنی ماں بہنوں اور بیٹیوں کو ذلیل اور رسوا کرنے کی سازشیں نہیں کرتا، نہیں رچتا، بلکہ اس کی نگاہ میں نکاح ایسا نقاب، ایسا حجاب اور ایسا پردہ ڈال دیتا ہے کہ اس کی نگاہ شرم اور حیا کی آماجگاہ بن جاتی ہے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، نکاح کرو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ نگاہوں کو جھکانے والا ہے۔ نمبر 2، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور یہ نوجوانوں کی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ نکاح کرو کیوں؟ اس لیے کہ آنکھوں کو جھکانے والا، ان میں حیا پیدا کرنے والا، انہیں شرم کی آماجگاہ بنانے والا، اور دوسرا فائدہ یہ کہ شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ نکاح شرمگاہ کو آزاد چھوڑ دینے والی چیز نہیں، بلکہ اسے لگام لگانے والی اور ڈوری میں کسنے والی چیز ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ جو نکاح نہ کر سکے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جو نکاح نہ کر سکے، نکاح کرنے پر قادر نہ ہو، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، وہ کیا کرے؟ جو نکاح کی قدرت نہیں رکھتا، شادی کر لے مگر بیوی کے نان و نفقہ پر قادر نہیں ہے، اسے پال نہیں سکتا، کھلا نہیں سکتا، پلا نہیں سکتا، اسے مکان میں رکھ نہیں سکتا، کیا کرے؟ اگر مجبوری ہے تو فرمایا اب وہ یہ کرے فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، روزے رکھا کرے۔ روزہ کیا کام کرتا ہے؟ فرمایا فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، اس لیے کہ روزہ اس کے لیے ڈھال ہے۔ کیا ہے؟ ڈھال ہے۔ نفس اور شیطان اور خواہشات نفسانی جب اس پر حملہ کریں گے تو روزہ اس کے لیے ڈھال بن جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خواہشات نفس کی آگ کو بھڑکانے والی چیز اور نفسانی خواہشات کے لیے ایندھن کیا چیز ہے؟ خوراک ہے۔ وہ چیزیں جو بدن کو توانا کرتی، بدن کو طاقت دیتی، وہ اس کے لیے ایندھن کا کام کرتی۔ فرمایا روزہ رکھو، بدن کی طاقت کو توڑ دو، بدن کی طاقت کو توڑ دو۔ جب بدن میں طاقت نہیں رہے گی تو نفسانی خواہشات کمزور پڑ جائیں گی۔ تو وہ کام جو استطاعت رکھنے والے کے حق میں نکاح کرتا ہے، وہی کام استطاعت نہ رکھنے والے کے حق میں روزہ کرے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جب روزوں کا حکم دیا، کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والوں گزشتہ اور پچھلی امتوں ہی کی طرح تم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی، پرہیزگاری اور خوف خدا حاصل ہو۔ یعنی وہ کام، روزہ کیا کام کر رہا ہے؟ خوف خدا پیدا کر رہا ہے۔ سرکار دو آپشن دے رہے ہیں، نکاح کر لو، نکاح نہیں کر سکتے تو روزہ رکھو۔ یعنی نکاح اور روزہ یہ دونوں ایک ہی فائدہ دیتے ہیں۔ جو فائدہ نکاح دیتا ہے وہی فائدہ روزہ دیتا ہے۔ نکاح بھی نفسانی خواہشات کو توڑتا ہے اور روزہ بھی نفسانی خواہشات کو توڑتا ہے۔ اور روزے کا فائدہ رب کیا بیان فرما رہا ہے قرآن میں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی، پرہیزگاری اور خوف خدا حاصل ہو۔ یعنی روزے سے تقوی حاصل ہوتا ہے، روزے سے پرہیزگاری حاصل ہوتی ہے، روزے سے خوف خدا حاصل ہوتا ہے۔ تو نکاح سے بھی کیا حاصل ہوتا ہے؟ نکاح سے بھی تقوی حاصل ہوتا ہے، نکاح سے بھی پرہیزگاری حاصل ہوتی ہے، نکاح سے بھی خوف خدا حاصل ہوتا ہے۔ مجھے بتائیے، عجیب مقام ہے
शहवत परस्ती से खौफ खुदा पैदा होता है या बेखौफी पैदा होती है? जी, शहवत परस्ती से खौफ खुदा पैदा होता है या रब से बेखौफी पैदा होती है? रब से बेखौफी पैदा होती है, मगर निकाह से खौफ खुदा पैदा होता है। निकाह से खौफ खुदा पैदा होता है। आप अंदाजा लगाइए, ये निकाह की बुनियाद है दोस्तों, कि निकाह शहवत परस्ती नहीं बल्कि क्या है? अगर शहवत परस्ती होती, आज हमारे नौजवानों को बड़ी संजीदगी से इस अम्र को समझना जरूरी है कि ये निकाह वो क्यों कर रहे हैं। एक मर्तबा इस रास्ते पर ठहर कर अपने आप से सवाल करें कि ये निकाह क्यों करने जा रहे हैं, ये शादी क्यों है। हमारे निकाह के खुतबे में हर निकाह पढ़ाने वाला क्या पढ़ता है? आकाए करीम की कौन सी हदीस सुनाता है? अन निकाहु मिन सुन्नती, निकाह सुन्नत है आकाए करीम की। सुन्नत कभी शहवत परस्ती की तरगीब नहीं देती। क्यों है ये निकाह? ये निकाह क्यों है? ये शादी क्यों है? ये निकाह और शादी इसलिए है ताकि आंखों में हया पैदा हो। अब ये निगाह अपनी बीवी के अलावा किसी और इस मुआशरे की बहन बेटी की तरफ नहीं उठनी चाहिए। अब इस निगाह में ताला लगना चाहिए हया का, ताला लगना चाहिए शर्म का, ताला लगना चाहिए खौफे खुदा का, ताला लगना चाहिए तकवा और परहेजगारी का। निकाह का फायदा सिर्फ ख्वाहिश नफ्स को पूरा करना नहीं, बल्कि अपनी आंखों में हया, दिल में खौफ खुदा पैदा करना भी है। इसीलिए अगर सिर्फ ख्वाहिश नफ्स को पूरा करना निगाह का मकसद होता तो इसके लिए सबसे पहली बुनियाद जो मुंतखब की जाती वो हुस्न व जमाल होता कि खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियां तलाश करो, बेहतरीन खद्दो खाल वाली लड़कियां तलाश करो, बेहतरीन रंगो निगार वाली लड़कियां तलाश करो। क्यों? इसलिए कि इससे ख्वाहिश नफ्स पूरा करना है। नहीं, कुर्बान जाइए इस दीन पर जिसे इस्लाम कहकर रब ने हमें दिया है। अपने दीन पर कुर्बान जाइए जो कहता है शादी करने के लिए निकलो तो वहीं से अपनी तवज्जो रब की तरफ कर लो। मौला तू बता, हमारा नफ्स तो कहता है खूबसूरत लड़की तलाश करें, गोरे रंग वाली लड़की तलाश करें, रंगो निगार वाली खद्दो खाल वाली लड़की तलाश करें। मौला तू बता, अभी तलाश नहीं किया है। यहां निकाह की तरफ जिसके कदम अभी बढ़ने वाले हैं, निकाह यहीं से उसको रब की तरफ मुतवज्जे कर देता है कि तू लड़की तलाश करने निकला है, पहले अपने रब की तरफ मुतवज्जे होकर उससे पूछ कि मौला पैमाना क्या है लड़की तलाश करने के लिए, तराजू क्या है, मेयार क्या है, क्या चीज लेकर निकलूं कि जिस पर पूरा कोई उतर जाए तो मैं उसे अपनी शरीके हयात के तौर पर मुंतखब कर लूं। अगर निकाह शहवत परस्ती ही के लिए होता तो इसकी बुनियाद और इसकी असास हुस्न जमाल को बनाया जाता, खूबसूरती को बनाया जाता। मगर कुर्बान जाइए मजहब इस्लाम के हुस्न जमाल पर कि ये सिर्फ हुस्न जमाल को नहीं बल्कि अव्वल पोजीशन पे दीन को बुनियाद बनाता है। फज़फर बिज़ाति दीन, दीनदार को तलाश करो, दीनदार को इख्तियार करो, दीनदार लड़की तलाश करो। क्यों? अगर तुम अपने निकाह की बुनियाद दीनदारी पर रखोगे तो ये निकाह तुम्हारे दिल में तकवा पैदा करेगा, रब का डर पैदा करेगा। क्यों? इसलिए कि जब निकाह के लिए लड़की तलाश करने निकला उसके पहले ही अपने रब से पूछा मौला कैसी लड़की तलाश करूं, तो अब निकाह के बाद रब के हुक्म पे अमल नहीं करेगा। जब लड़की तलाश करने में अपने रब की रजा तलाश करेगा, मौला तू बता कैसी लड़की ढूंढूं, तो निकाह करने के बाद रब का खौफ अपने दिल में नहीं करेगा कि रब फरमाता है आंखों में हया रखो,
نہیں رکھے گا. اسی لیے جو غیر شادی شدہ زانی ہے، کنوارا زانی، اس کی سزا اسلام میں بنسبت اس زنا کرنے والے سے کم ہے جو شادی شدہ زانی. وہ زنا کرنے والا مرد جو شادی شدہ نہیں ہے اور وہ زناکار مرد جو شادی شدہ ہے، دونوں کی سزاؤں میں اسلام میں فرق ہے. وہ زناکار، وہ بدکردار جو شادی شدہ ہو کر بھی اس گندگی میں ملوث ہے، اس کی سزا اسلام میں زیادہ ہے بنسبت اس زناکار اور اس بدکار کے جو شادی شدہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تجھے تو تقوی کا ایک اور ذریعہ دے دیا گیا، تجھے رب کے خوف کا ایک اور ذریعہ دے دیا گیا، تجھے متقی بننے کے لیے ایک اور سہارا دے دیا گیا، مگر اس کے باوجود تو اس گندگی میں پڑا ہوا ہے، اس لیے تیری سزا زیادہ ہے. دوستو، یہ اسلام ہے، یہ اسلام جو ہم سے اجنبی ہو چکا ہے. ملاؤں کے بزنس کے چکر میں، دین فروش ملاؤں کی تجارت کے چکر میں یہ دین ہم سے پردہ پوش ہو چکا ہے، کہیں پیچھے جا چکا ہے، بھلایا جا چکا ہے. آج یہ دین اجنبی ہو چکا ہے. مساجد کے یہ ممبر چاپلوسی کے لیے نہیں ہے، بٹرنگ کے لیے نہیں ہے، کسی کو تیل پانی لگانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ حق کا علم بلند کرنے کے لیے ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان ممبروں سے کسی کی چاپلوسی کی جائے، کسی کو تیل لگایا جائے، یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ مسجدیں کسی کی ملک نہیں ہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ملک ہیں. یہاں سے رب کا آوازہ بلند ہوگا، کسی کے باپ کا آوازہ بلند نہیں ہوگا. رب کے خوف کی آواز بلند کی جائے گی، کسی سے نہیں ڈرا جائے گا. یہ مسجد کا ممبر ہے، کسی کے باپ کے گھر کی کرسی نہیں ہے. اس لیے اس دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس دین پر دین فروش ملاؤں نے دھول ڈال دی ہے، جسے چھپا دیا ہے نذرانوں کے چکر میں، دین فروشی کے چکر میں. اس دین کو پھر سے جھاڑ کر، جھٹک کر، صاف کر کے اس کے خوبصورت چہرے کو زمانے کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے. بٹرنگ کرنے کی نہیں، چاپلوسی کرنے کی نہیں. رب کو خوش کرنا ہے اور رب کی ناراضگی سے بچنا ہے، نہ کسی اور کو خوش کرنا ہے اور نہ کسی اور سے ڈرنا ہے. یہ رب کا گھر ہے، کسی اور کا گھر نہیں. اس لیے دوستوں، اس دین کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس دین کو پہچاننے کی کوشش کیجئے، اور دین فروش ملاؤں کے اماموں کی کلغیوں کی اسیری سے نکلیے. اللہ تبارک و تعالی اس دین کو سمجھنے، اس دین کو پہچاننے اور اس دین کو جاننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.